الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب۔ امام شوکانی رحمہ اللہ جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، یمن کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کی اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں کسی خاص مسئلے کی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ صاحب کتاب نے غیر جانبدار ہو کر جن احکام و مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں راجع اور مضبوط سمجھا ان کا تذکرہ کر دیا۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 13ویں کتاب درر البہیہ کے اندر کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ 13ویں کتاب نمبر 13، اور وہ ہے کتاب الاطعمہ، کھانوں کے بارے میں کتاب۔ اور اس کتاب کا دوسرا باب ہے، اور وہ ہے باب الصیدی، یہ باب ہے شکار کے بارے میں، شکار کرنے کے احکام و مسائل۔ آپ کو معلوم ہے شکار کس کو کیا جاتا ہے؟ جنگلی جانوروں کو، پرندوں کو، تو اس بارے میں یہ باب ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں ما صید بالسلاح الجارح والجوارح کان حلالا اذا ذکر علیہ اسم اللہ، کہ جس چیز کا شکار کیا جائے ایسے ہتھیار کے ساتھ، الجارح جو تیز ہو، والجوارح اور جس کا شکار کیا جائے شکاری جانوروں اور پرندوں کے ساتھ، کان حلالا تو وہ شکار کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ اذا ذکر علیہ اسم اللہ، جب اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے۔ اچھا، یہاں پہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کا شکار کیا جائے ایسے ہتھیار کے ساتھ جو تیز ہو، یعنی کہ جو خون بہائے، اور جس کا شکار کیا جائے شکاری جانوروں اور پرندوں کے ساتھ، مثال کے طور پہ شکاری کتا، باز، چیتا وغیرہ۔ تو جس چیز کا شکار تیز ہتھیار کے ساتھ کیا جائے یا ان شکاری چیزوں کے ساتھ کیا جائے تو کان حلالا، وہ شکار حلال ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام پڑھا جائے۔ یہاں پہ قرآن حکیم کی یہ آیت ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے استفسار کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں، خبیث چیزیں حلال نہیں ہیں، پاک چیزیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو، جن کو تم نے شکار کرنے کی تعلیم دی ہو، مکلبین، اس حال میں کہ تم ان کو شکاری جانور بنانے والے ہو، تعلمونہن، تم ان کو علم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس علم میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ شکاری جانوروں کو تم وہ علم دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس علم کی روشنی میں تم ان کو سکھاتے ہو، شکار کرنے کا طریقہ سکھاتے ہو۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس شکار کیے ہوئے جانور میں سے، اس شکار کیے ہوئے پرندے میں سے جس کو یہ تمہاری خاطر روک لیں، خود نہ کھائیں، کتا خود نہ کھائے۔
وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پہ اللہ کا نام لو. یعنی کہ جب آپ شکاری جانور بھیجیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیں آپ. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے. اس آیت سے یہ پتا چلا کہ وہ شکار کیے ہوئے جنگلی جانور ہمارے لیے حلال ہیں جن کو شکار کیا گیا ہو ایسے شکاری کتوں کے ذریعے جن کو تعلیم دی گئی ہے، جن کو صدایا گیا ہے، جن کو علم دیا گیا ہے. اور علماء کرام یہاں پہ کہا کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے اندازہ کریں علم کی اہمیت کا، علم کی شان کا، کہ اگر وہ کتا شکار کرے جس کو صدایا نہیں گیا، جس کو شکار کا طریقہ سکھایا نہیں گیا، وہ شکار کر بھی لے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا. لیکن یہ کتا جس کو علم دیا گیا ہے، شکار کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، یہ جب شکار کرے گا تو اس کا شکار کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو جب بھیجا گیا ہے، شکار کے لیے چھوڑا گیا ہے، تب اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَمَا صِيدَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّذْكِيَةِ، اور جس جنگلی جانور کا شکار کیا جائے بغیر ذالک، اس کے بغیر، فلا بد من التذکیہ، تو اسے ذبح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ نے شکار کیا تیز ہتھیار کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ ڈنڈا مارا آپ نے، ڈنڈا چڑائی میں جا کے لگا، اب وہ خون نہیں نکالتا. یہ جانور جو گر گیا ہے اب آپ کے ڈنڈا مارنے سے، پتھر مارنے سے، اس کو اگر آپ اس کے فوت ہونے سے پہلے ذبح کر دیں تو پھر حلال ہوگا ذبح کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور جو پچھلا جانور تھا وہ ذبح کیے بغیر حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں استعمال کیا جا رہا تھا اس ہتھیار کا جو تیز ہے، جو خون نکالتا ہے، یا استعمال کیا جا رہا تھا شکاری کتے کا، شکاری جانور کا، شکاری پرندے کا، اور بسم اللہ پڑھی گئی تھی تو وہ حلال ہے. لیکن جس چیز کا شکار آپ اس کے بغیر کریں گے، پتھر مار کر، لاٹھی مار کر، ان چیزوں کے ذریعے جن سے خون نہیں نکلتا، یا اس جانور کے ذریعے، کتے کے ذریعے جو شکاری نہیں ہے، جس کو تعلیم نہیں دی گئی، تو اس کا شکار کیا ہوا جانور تب حلال ہوگا جب آپ اس کے فوت ہونے سے پہلے اس کو شرعی طور پہ ذبح کریں. یہاں پہ حدیث ہے اور مجھے امید ہے کہ اس حدیث پہ آپ توجہ دیں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5478 5478، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1930 1930. راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال، وہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ثعلبہ الخشنی کہتے ہیں میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا بارض قوم اہل کتاب، ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں، ایسی زمین پہ رہتے ہیں جو اہل کتاب کا علاقہ ہے، وہاں یہودی عیسائی رہتے ہیں، ان کا علاقہ ہے، ہم ان کے علاقے میں رہتے ہیں. افنأکل فی آنیتہم، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، ہم رہتے ہیں ایسی زمین میں جو شکار والی زمین ہے، وہاں پہ شکار، وہ جانور جن کو شکار کیا جاتا ہے وہ اکثر ہمیں دائیں بائیں مل جاتی ہیں، تو ہم ایسی زمین پہ رہتے ہیں جو کیا ہے؟ شکار والی. اصید بقوسی وبکلبی الذی لیس بمعلم وبکلبی المعلم، اب میں شکار کرتا ہوں اپنی کمان کے ذریعے، تیر کمان کے ذریعے، اور کبھی میں شکار کرتا ہوں اپنے اس کتے کے ذریعے جو صدایا ہوا نہیں ہے، اور کبھی شکار کرتا ہوں اس کتے کے ذریعے جو صدایا ہوا ہے، جس کو ٹریننگ دی جا چکی ہے. فما یصلح لی، میرے لیے ان میں سے کس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے؟
اس سوال میں کتنی چیزیں آئی ہیں؟ 3، کہ کبھی میں شکار کرتا ہوں کمان کے ذریعے، تیر کمان کے ذریعے، کبھی شکار کرتا ہوں ایسے کتے کے ذریعے جس کو شکار کرنے کی ٹریننگ نہیں دی گئی، اور کبھی شکار کرتا ہوں اس کتے کے ذریعے جس کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اما ما ذکرت من اہل الکتاب، جہاں تک تعلق ہے اہل کتاب کا جن کا تو نے تذکرہ کیا ہے، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ برتن دستیاب ہوں، میسر ہوں، مل جائیں، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، تو ان کے برتنوں میں کھانا مت کھاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ برتن نہ ملے، فَاغْسِلُوهَا، تو پھر ان کے برتن دھو لو، وَكُلُوا فِيهَا، اور ان میں کھانا کھا لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہودیوں کے برتن، عیسائیوں کے برتن ہمارے لیے ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جی، اگر دیگر برتن نہ ہو تو آپ ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ دھونا پڑے گا۔ اس کا مطلب شرطیں 2 ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس برتن دستیاب نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی مجبوری ہے ان کے برتن استعمال کرنا، دوسرے نمبر پہ آپ ان کو پہلے دھوئیں۔ تو مجھے پھر یہ بتائیں، آپ جس آدمی کی شادی عیسائی لڑکی سے ہو جائے، کرسچن سے ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ برتن خود ہی دھوتا رہے گا، پھر پہلے بیگم دھوئے گی، بعد میں خود دھوئے گا، پھر کھائے گا کھانا۔ تو اس لیے میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ان کے برتن دھونے پڑیں گے، یہ تب ہے جب وہ ان برتنوں میں خنزیر کا گوشت ڈال کے کھاتے ہوں یا ان برتنوں میں شراب پیتے ہوں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ جن عیسائیوں کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں یہ اپنے برتنوں، ان برتنوں میں جو برتن ابھی مجھے دیے گئے ہیں، ان میں نہ شراب ڈالتے ہیں، نہ خنزیر ڈالتے ہیں، نہ کوئی اور حرام اور پلیت چیز ڈالتے ہیں، پھر آپ ان کو دھوئے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جناب محترم گلفراز صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ عیسائی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے مل کر۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں، یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے دھوئے گی، آپ کے برتن دھوئے گی، وہ آپ کے آٹے میں اپنا ہاتھ ڈال کے آپ کا آٹا گوندے گی، آپ کہاں بچیں گے اس سے؟ تو یہ غلط بات مشہور کر دی گئی ہمارے یہاں کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، جب شادی ہوگی تو کھانا کیوں نہیں کھائیں گے اس کے ساتھ؟ لیکن یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بیوی کا۔ بیوی کے علاوہ جو دائیں بائیں کرسچن ہیں، یہودی ہیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ کیا مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قریب کروں اور اس کے دل میں اسلام کی محبت داخل کروں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو میں اسی بہانے اس کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراؤں گا، اس قسم کا مقصد ہو تو ٹھیک ہے، یا پھر کوئی مجبوری ہو تب ٹھیک ہے، ورنہ دلی دوستی رکھنا ان لوگوں سے وہ جائز نہیں ہے۔ حدیث ابھی جاری ہے، ابھی حدیث نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کون سے سوال کا جواب دیا ہے؟ کہ کیا ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ آیا کہ اگر آپ کے پاس برتن دستیاب ہوں ان کے بغیر تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہی برتنوں پہ اکتفا کریں، اور اگر ان کے برتن استعمال کرنا مجبوری بن جائے تو دھو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے وضاحت کی ہے قرآن و حدیث کی دیگر نصوص کی روشنی میں کہ یہ تب ہے دھونا ضروری جب آپ کو پتا ہو کہ ان برتنوں میں وہ شراب ڈالتے ہیں یا خنزیر کا گوشت ڈالتے ہیں یا کوئی اور حرام چیز اور پلیت چیز ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ ویسا نہیں کرتے تو آپ دھوئے بغیر ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارے ہاں کلچر بنا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کرسچن ڈرائیور کام کرتا ہے یا کرسچن لڑکی کام کرتی ہے بطور نوکرانی، تو آپ اس کا گلاس الگ کر دیتے ہیں اور ان کو عجیب و غریب یعنی کہ آپ نفرت دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، قطعاً یہ اچھی بات نہیں، بالکل اچھی بات نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا کہ آپ اس کا استعمال شدہ گلاس استعمال کریں، تو ٹھیک ہے،
جب وہ چلا جائے بعد میں آپ دھو لے، لیکن اس کو یہ بتانا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارا استعمال کیا ہوا گلاس میں استعمال نہیں کروں گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس تقسیم نے، اس نفرت نے ان لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، اور جس جانور کا شکار آپ کریں اپنی کمان کے ساتھ اور آپ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ چکے ہوں، فَكُلْ، تو آپ اس شکار کیے ہوئے جانور کو کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، یعنی کہ چاہے وہ آپ کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مر چکا ہو، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ شکار کیا گیا کس کے ذریعے؟ تیر کمان کے ذریعے، اور تیر جب لگے گا تو خون نکلے گا۔ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، اسی طرح وہ شکار کیا ہوا جانور جس کا شکار آپ نے کیا ہے اپنی ٹریننگ دیے ہوئے کتے کے ذریعے، سدائے ہوئے کتے کے ذریعے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ زَكَاتَهُ فَكُلْهُ، اور جس کا شکار آپ نے کیا اپنے ایسے کتے کے ذریعے جو سدایا ہوا نہیں ہے، جس کو ٹریننگ شکار کرنے کی نہیں دی گئی، لیکن آپ نے اس جانور کو مرنے سے پہلے پا لیا اور صحیح طور پہ ذبح کر لیا، تو وہ بھی آپ کے لیے پھر حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ذبح نہیں کر سکے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کا شکار اس کتے نے کیا ہے جو سدایا ہوا نہیں ہے۔ یہی تعلیمات آپ کو قرآن کریم سے بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں جب تذکرہ کیا ان جانوروں کا جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، دیکھیے ذرا دھیان سے، وَالْمُنْخَنِقَةُ، وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے جو گلا گھٹنے سے مر جائے، وَالْمَوْقُوذَةُ، وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے جو اونچائی سے نیچے گر کر مر جائے، وَالنَّطِيحَةُ، وہ جانور بھی حرام ہے جس کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کھایا ہے کسی درندے نے، شیر نے شکار کیا، چیتے نے شکار کیا اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے، اور اس نے اس کو مارا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا ہے، کچھ گوشت آپ کو بھی مل گیا، باقی پڑا ہوا تھا، تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، یعنی کہ یہ جس کا گلا گھٹ گیا ہے، یہ جس کو چوٹ لگی ہے، یہ جو اونچائی سے نیچے گرا ہے، یہ جس کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہے، یہ جس کو درندے نے کھایا ہے، اگر مرنے سے پہلے آپ کو مل گیا اور آپ نے شرعی طور پہ ذبح کر لیا تو پھر یہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ واضح ہو گیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ، وَإِذَا شَارَكَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ كَلْبٌ آخَرُ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُمَا، جب سدائے ہوئے کتے کے ساتھ شریک ہو جائے کوئی دوسرا کتا، کس چیز میں شریک ہو جائے؟ شکار کرنے میں، تو لم یحل صیدہما، تو ان دونوں کا شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے اس کتے میں جس کو ٹریننگ دی گئی ہے شکار کرنے کی، جس کو علم دیا گیا ہے، اور اس کتے میں جس کو علم نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس کی دلیل پیش کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک وضاحت تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سدایا ہوا کتا کہتے کس کو ہیں، معیار کیا ہے
اس کتے کا جس کو سجایا گیا ہے، ٹریننگ دی گئی ہے، اور اس کتے کا جس کو نہیں دی گئی، فرق کیا ہے؟ تو یہاں پہ امام شوکانی رحمہ اللہ جو ہماری اس کتاب کی مؤلف ہے، اپنی دوسری کتاب میں کہتے ہیں کہ سجایا ہوا کتا وہ ہے کہ جس کو اس کا مالک شکار کرنے کے لیے بھیجے تو وہ جائے، اور جب اس کو روک دے تو ادھر رک جائے، اور جب شکار کر لے تو خود نہ کھائے، اپنے مالک کے لیے اس کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے جی سجایا ہوا کتا۔ واضح ہو گیا؟ یعنی کہ جس کو مالک شکار کے لیے بھیجے تو انکار نہ کرے بلکہ جائے، اور اگر روک دے تو نہیں رک جائے، اور جب شکار کر لے اس شکار سے خود نہ کھائے بلکہ اس کو اپنے مالک کے لیے باقی رہنے دے، چھوڑ دے۔ اچھا جی، اب ہم نے کہا تھا کہ اگر سجائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک ہو جائے تو ان کا شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ تب ہے جب دوسرا کتا خود ہی شکار کے لیے آئے، جب دوسرا کتا خود ہی شکار کے لیے آئے، یا اس کو کسی ایسے آدمی نے بھیجا ہو جس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی مشرک نے بھیجا ہو، یہودی عیسائی کی بات نہیں کر رہے، کس کی؟ مشرک کی، اللہ کا منکر مثال کے طور پہ، یا بتوں کی پوجا کرنے والا۔ اچھا جی، اب دلیل کیا ہے اس بات کی؟ یہ جو ابھی اصول ہم نے پڑھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے جس کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1075 175، اور امام بخاری دوبارہ اس کو لے کر آئی، نمبر ہے 2054، اور امام مسلم نے روایت کے نمبر ہے 1929 1929۔ راوی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پہچانا ان کو؟ عدی بن حاتم، مشہور و معروف شخصیت، حاتم طائی کے بیٹے۔ حاتم طائی کے نام سنا ہوا آپ نے؟ کس معاملے میں سنا ہوا ہے جی حسان؟ حاتم طائی کے نام کس معاملے میں سنا ہوا ہے جی؟ آپ نہیں بیٹا جی، آپ نے سخاوت میں، اور سخاوت میں حاتم طائی بہت مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا سخی تھا کہ ایک بادشاہ کو اس کے بارے میں معلومات ملی کہ جناب بڑا سخی ہے، اس نے کہا چلو آزماتے ہیں اس کی سخاوت۔ اس کو بتایا گیا کہ اس کے پاس ایک جانور ہے جس سے اس کو بڑی محبت ہے، تو بادشاہ نے کسی آدمی کو بھیج دیا کہ یہ جا کے اس سے مانگو اور اس کا مطالبہ کرو۔ وہ آدمی گیا تو حاتم طائی نے کھانا بنایا، کھانا اس کے سامنے رکھا، اور کھانا کھلاتے ہوئے پوچھا کہ بھی آپ کیسے آئے ہیں، میرے لائق کیا خدمت ہے، میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی مجھے فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے اور آپ کے پاس فلاں جانور ہے، بادشاہ اس کو طلب کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دے دیا جائے۔ اس نے کہا بھی پہلے بتاتے، میں تو ذبح کر کے اس کا گوشت آپ کو دے دیا ہے۔ تو یہ ہے حاتم طائی، اس کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ تو یہ عدی ان کا بیٹا ہے، اور یہ پہلے کیا ہوتے تھے؟ عیسائی، کرسچن تھے یہ عدی بن حاتم۔ تو عدی بن حاتم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ، میں نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، عن المعراض، معراج کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ وہ چیز جس کی چڑائی سے شکار کیا جائے۔ کس کے ذریعے؟ چڑائی سے، ڈنڈا مار کے شکار۔ ایک ہے وہ ڈنڈا جس کے آگے کوئی لوہا لگا ہوا ہو، لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، آگے کوئی یعنی کہ تیز نوک والی کوئی چیز لگی ہو اور وہ خون بہاتی ہو، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے المعراج، چڑائی کے ذریعے شکار کرتے ہیں، ڈنڈے کی چڑائی، یعنی کہ
مارا جائے گا، جس کا شکار کر لے اس کا خون نہیں نکلے گا، کیونکہ چھری والا معاملہ نہیں ہے، خنجر والا معاملہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کوئی پتھر مارا ہے آپ نے، ایسے ہی وہ تیر مارا جس کا پر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقالا، تو آپ علیہ السلام نے کہا اذا اصاب بحدہ، جب یہ چیز اس جانور کو مارے بحدہ، اپنی دہار کے ساتھ، اس کے ساتھ دہار کے ساتھ، فکل، تو پھر کھاؤ، واذا اصاب بعرضہ، اور جب یہ اس چیز کو قتل کرے، ہلاک کرے، مارے اپنی چڑائی کے ساتھ، فلا تاکل، پھر تم نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فإنہ وقید، کیونکہ اگر وہ جانور شکار کیا ہوا جانور مرا ہے چڑائی کے ساتھ، تو پھر وہ شکار کیا ہوا جانور وقید ہے، موقودہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا کہ جس کو چوٹ لگی اور مر جائے۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارسل کلبی و اسمی، میں بھیجتا ہوں اپنا کتا اور بسم اللہ پڑھتا ہوں، فاجد معه علی الصید کلبا آخر، تو میں اس کے ساتھ شکار کیے ہوئے جانور پہ ایک اور کتے کو بھی پاتا ہوں جس پہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، کیونکہ میں نے تو ایک کتے کو بھیجا تھا، شکار کیا ہوا شکاری کتا تھا اور بسم اللہ پڑھ کے میں نے بھیجا ہے، لیکن جب وہاں پہنچا ہرن کے پاس جس کو شکار کیا ہے، اور جنگلی گائے کے پاس پہنچے جس کو شکار کیا گیا ہے، جنگلی گدھے کے پاس پہنچے جس کو شکار کیا گیا ہے، تو وہاں پہ ایک اور کتا بھی مل گیا، ظاہر ہے اس کے اوپر میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اب کیا بنے گا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ ولا ادری ایہما اخذا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان میں سے کس نے شکار کیا ہے۔ قال، آپ نے کہا لا تاکل، پھر تم نے نہیں کھانا، اس ہرن کو نہیں کھانا، اس شکار کیے ہوئے جنگلی گدھے کو نہیں کھانا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جنگلی گدھا حلال ہے، پالتو گدھا حلال نہیں ہے۔ جو گدھا ہمارے شہروں میں رہتا ہے، ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ وہ گدھے جو جنگلوں میں رہتے ہیں ہرن کی طرح، وہ حلال ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا لا تاکل، تم نے نہیں کھانا، کیونکہ انما سمیت علی کلبک ولم تسمی الاخر، کیونکہ تو نے بسم اللہ پڑھی ہے صرف اپنے کتے پہ، اور دوسرے کتے پہ ظاہر ہے تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَلَحْمُهُ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يَحِلَّ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، اور جب سدایا ہوا کتا یا کتے کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ کھا لے من الصید، شکار کیے ہوئے جانور میں سے کچھ، تو لم یحل، یہ جانور اب حلال نہیں ہے، فإنما امسک علی نفسہ، کیونکہ شکار کرنے والے کتے نے اس کو پکڑا ہے اپنے لیے۔ یہ جو اصول پڑا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے حدیث کون سی ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 5483، 5483، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 1929، 1929۔ اس میں عدی بن حاتم کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قلت، میں نے کہا، انا قوم نصید بہذ الکلاب، ہم ایسے لوگ ہیں، ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ ہم ان کتوں کے ذریعے جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ فقال، تو آپ نے کہا، اذا ارسلت کلابک المعلمہ وذکرت اسم اللہ فکل مما امسکنا علیک وان قتلنا الا یأکل الکلب، جب آپ اپنے سدائے ہوئے کتے چھوڑیں، بھیجیں شکار کے لیے، اور آپ بسم اللہ پڑھیں، تو آپ کھائیں ان شکار کیے ہوئے جانوروں میں سے جن کو ان کتوں نے تمہارے لیے روک لیا، خود نہیں کھایا، وَإِن قَتَلْنَا، چاہے وہ اس جانور کو
ختم کر چکے ہوں، ہلاک کر چکے ہوں، قتل کر چکے ہوں، یعنی کہ آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا. الا ان یاکل الکلب، الا یہ کہ اس میں سے کتا کھا چکا ہو. فانی اخاف، کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے، ان یکون انما امسکہ علی نفسہ، کہ پھر اس کتے نے اس کا شکار کیا اپنے لیے، اس کو پکڑا ہے اپنے لیے. وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا، اور اگر تمہارے سدائے ہوئے کتوں کے ساتھ شریک ہو جائیں دیگر کتے، فَلَا تَأْكُلْ، پھر تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس کو شکار کیا گیا ہے. واضح جو اب تک جو پڑھا ہے. کہتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ الصَّيْدُ بعد وقوع الرمیۃ فیہ میتا ولو بعد ایام فی غیر ماء کان حلالا، جب ملے شکار کیا ہوا جانور، ہرن، جنگلی گدھا، جنگلی گائے، جنگلی خرگوش، جب یہ شکار کیا ہوا جانور ملے بعد وقوع الرمیۃ فیہ، اس میں کوئی چیز پھینکنے کے بعد، اس پہ کوئی چیز پھینکنے کے بعد، مثال کے طور پہ آپ نے تیر پھینکا یا کوئی اور چیز پھینکی، تو جب وہ شکار ملے اس میں تیر وغیرہ پھینکنے کے بعد، میتن، وہ ملے مردہ، کیا ملے؟ مردہ. ولو بعد ایام، چاہے کئی دنوں کے بعد ملے، لیکن ہو فی غیر ماء، پانی میں نہ ہو، تو کان حلالا، تو وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہوا شیخ صاحب؟ یہاں پہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 1931، 1931، کہ اذا رمیت بسہمک، جب آپ نے اپنے تیر کے ذریعے، اپنی کمان کے ذریعے کو تیر پھینکا ہو، جب آپ نے تیر پھینکا ہو، فغاب عنک، جس کے اوپر آپ نے تیر پھینکا وہ جنگلی جانور آپ سے غائب رہا، فادرکتہ، پھر آپ کو وہ مل گیا، فکلہ، تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ما لم ینتن، جب تک کہ اس میں سے بدبو نہ آنے لگ جائے. اگر اتنے دن ہو گئے تھے کہ اب اس سے کیا آ رہی ہے؟ بدبو آ رہی، پھر آپ اس کو نہیں کھا سکتے. جی ہاں، اور اس کو بھی نہیں کھا سکتے جو آپ کو پانی میں ملے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ غرق ہو کر مرا ہو. کہتے ہیں کہ ولو بعد ایام، اگرچہ وہ کئی دنوں کے بعد ملے، فی غیر ماء، پانی کے علاوہ کسی جگہ میں، کان حلالا، تو وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. ما لم ینتن، جب تک کہ وہ بدبو نہ چھوڑے، او یعلم، یا جب تک کہ وہ آدمی شکار کرنے والا یہ نہ جان لے کہ ان الذی قتلہ، کہ بے شک وہ جس نے اس کو قتل کیا ہے، جس نے اس کو مارا ہے، غیر اسامی، وہ اس کے تیر کے علاوہ کوئی تیر ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ جس نے اس کو قتل کیا ہے، اس شکار کیے ہوئے جانور کو مارا ہے، وہ اس کا تیر نہیں تھا، کوئی اور تیر تھا، تو پھر بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. اس معاملے میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 5484، 5484، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1929، 1929. راوی وہی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا ارسلت کلبک، جب آپ اپنا کتا شکار کے لیے بھیجیں، وسمیت، اور بسم اللہ پڑھیں، فامسک، اور وہ اس شکار کیے ہوئے جانور کو آپ کی خاطر روک لے، وقاتل، اور اس کو مار ڈالے، فکل، تو آپ کھا سکتے ہیں. وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، اگر وہ خود کھائے تو پھر آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے اس کو روکا ہے، اپنے لیے اس کا شکار کیا ہے. وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا، اور جب کتوں کے ساتھ دیگر کتے مل جائیں جن کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، فَأَمْسَكْنَا،
تو وہ شکار کو روک لیں، فقتلنا، اس کو مار ڈالیں، فلا تاکلنا، آپ نہ کھائیں، فإنک لا تدری ایھا قتل، آپ کو نہیں پتا کہ ان کتوں میں سے کس کتے نے قتل کیا ہے، اس کو ہلاک کیا، اس کو مارا ہے، مار ڈالا ہے۔ وَإِن رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدتَّهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، اور اگر آپ کسی جنگلی جانور کا شکار کریں، اس پہ اس کی طرف تیر وغیرہ پھینکیں، پھر وہ آپ کو ملے ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد، اور اس میں نہ ہو کوئی نشان سوائے آپ کے تیر کے، فَكُلُوا، تو آپ اس کو کھائیں، کھا سکتے ہیں۔ وَإِن وَقَعَ فِي الْمَاءِ، اگر وہ پانی میں گر چکا ہو، فَلَا تَأْكُلْ، پھر آپ نہیں کھا سکتے۔ یہ تھے شکار کے تعلق سے وہ احکام و مسائل جو امام شوکانی نے ذکر کیے ہیں۔ یہاں پہ 1-2 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ پتھر سے کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے، الا یہ کہ اس کو ذبح کر لیا جائے مرنے سے پہلے پہلے۔ بندوق سے کیا ہوا شکار حلال ہے، کیونکہ موجودہ زمانے کی گولی تیز دھار آلے کی طرح جسم کو پھاڑ کر نکل جاتی ہے، جس سے خون باہر آتا ہے۔ جی، مسئلہ خون کا ہے۔ اچھا، البتہ کئی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ بندوق کی گولی سے کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے، تو یاد رہے اس سے مراد پرانے زمانے کی گولی ہے جو مٹی کی بنی ہوتی تھی۔ اس کی تو وہ شکار کرتی تھی کس سے؟ اپنی چڑائی سے۔ یہ کہ جانور کیسے مرے گا؟ کیونکہ اس کو چوٹ لگی ہے اس مٹی والی گولی کی۔ لیکن موجودہ زمانے کی جو گولی ہے یہ تو داخل ہو کے خون نکالتی ہے، تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور پھر کیا ہوگا؟ وہ حلال ہوگا۔ یعنی کہ جب وہ گولی ہو جو موجودہ زمانے کی گولی ہے، اور جب پرانی گولی ہو مٹی سے بنی ہوئی، تو اس سے جو شکار ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے آج کے وہ مسائل جن کا تعلق ہے شکار سے۔ مجھے امید ہے کہ اس موضوع پہ ہم بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد نیا موضوع ہے ذبح کرنے کے احکام و مسائل، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔